اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں ثنائے اور بدائے کے حوالے سے بیان ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ثنائے صنعت کی جمع ہے اور بدائے بدیع کی جمع ہے۔ ثنائے بدائے فن شاعری میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اصول ہے۔ انتہائی باریک بینی سے کلام میں استعمال کیے جاتے ہیں اور کلام کی معنویت اور مقصدیت میں مزید نکھار پیدا ہو جاتی ہے۔ ثنائے کا استعمال بدائے کے فن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ثنائے کے حوالے سے بات ہوگی۔ ثنائے کی دو قسمیں ہیں، ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی۔ آج اس پروگرام میں ثنائے لفظی کے حوالے سے بیان ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ثنائے لفظی لفظوں کی معیاری ترتیب اور الٹ پیر کا نام ہے۔ اس کی 37 اقسام ہیں، 37 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تجنیس تام مماثل۔ ایسے دو الفاظ جو حروف کی ترتیب، تعداد، تلفظ اور تحریر میں مشابہ ہوں مگر ان سے مختلف مطلب نکلتا ہو تو اس کو تجنیس تام مماثل کہا جاتا ہے۔ جسے میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ اس شعر کے میں جو ہے یہ تجنیس تام مماثل ہے۔ قسم نمبر 2، تجنیس تام مستوفی۔ ایسے دو الفاظ جو حروف کی ترتیب، تعداد اور تحریر میں یکساں ہوں مگر مطلب میں جنس کے لحاظ سے مختلف ہوں، جیسے ایک اسم ہو اور دوسرا فعل یا فاعل ہو۔ بیجی ہے جو مجھ کو شاہ جم جا دال، بیجی ہے جو مجھ کو شاہ جم جا دال، ہے لطف و عنایات شہنشاہ کے دال۔ اب پہلے مصرعے میں دال جو ہے وہ کھانے کی چیز ہے اور دوسرے مصرعے میں دال جو ہے عربی کا لفظ ہے، دلیل مراد ہے، تو یہ فاعل ہے۔ اس کو تجنیس تام مستوفی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، تجنیس مرکب۔ دو الفاظ جو صورت میں مشابہ ہوں مگر مطلب میں مختلف، جن میں سے ایک مرکب اور دوسرا مفرد ہو تو اس کو تجنیسی مرکب کہا جاتا ہے۔ زخم گر دب گیا لہو نہ تما، زخم گر دب گیا لہو نہ تما، کام گر رک گیا روا نہ ہوا۔ اب اس شعر میں پہلے مصرعے میں اس شعر میں رواں اور نہ مرکب پڑھا جاتا ہے۔ رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، لے کے دل استا روانہ ہوا۔ اب یہاں روانہ جو ہے یہ مفرد لفظ ہے، ایک ہی لفظ مراد ہے، مفرد ہے۔ وہاں روا اور نہ دو الگ الفاظ تھے، ان سے جو مرکب بنا یہ تجنیس مرکب ہے۔ نمبر 4، تجنیس مرفوع۔ دو الفاظ جو صورت میں مشابہ ہوں مگر مطلب میں سے ایک لفظ مفرد ہو اور دوسرا کسی اور کلمے سے پیوستہ ہو۔ سفینہ جب کنارے پہ آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم و جور ناخدا کیجیے۔ اب خدا اور ناخدا سے نہ الگ کریں تو یہ تجنیس مرفوع ہے۔ پھر مجھے دیدے تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، تو فریاد جو ہے اس میں فر جو ہے الگ کریں، یاد
تو دونوں مصرعوں کے یاد ہو آ جائے گا تجنیس مرفوع کی صورت میں۔ نمبر 5 تجنیس محرف ہو، دو الفاظ جو صورت میں یکساں مگر معنی میں مختلف ہو، جن میں حرکت یا اعراب کا فرق ہو یا انحراف پیدا ہو جائے تو اس کو تجنیس محرف کہا جاتا ہے۔ میں بلاتا ہوں تو اس کو مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے، تو بن اور بن جو ہے اس میں زیر زبر کا فرق ہے، یہ تجنیسی محرف کہلاتا ہے۔ نمبر 6 تجنیس زائد ناقص ہو، دو الفاظ جو صورت میں یکساں معنی میں مختلف ہو، جن میں صرف ایک حرف کی زیادتی یا کمی ہو تو اس کو تجنیس زائد ہو۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، تو جم اور جام میں ایک حرف کا فرق ہے تو اس کو تجنیس زائد کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 تجنیس مطوف ہو، تجنیس مطوف دو لفظوں میں جو متجانس مگر معنی میں فرق، ان میں سے ایک کے آخر میں ایک حرف کا زیادہ ہونا موجود ہوتا ہے تو اس کو تجنیس مطوف کہا جاتا ہے۔ ایک عالم پہ ہے طوفانی کیفیت فصل، موج سبز نوخیز سے تا موج شراب، اب موجہ اور موج یہ اس میں تجنیس مطوف موجود ہے۔ نمبر 8 تجنیس مزیل، تجنیس مزیل دو الفاظ صورت یکساں معنی مختلف، ان میں سے ایک لفظ میں دو حروف زیادہ آتے ہیں تو ان کو تجنیس مزیل کہا جاتا ہے۔ آبرو کیا خاک اس گل کی جو گلشن میں نہیں ہے، گریباں ننگ پیراہن جو دامن میں نہیں، اب گل اور گلشن تو دونوں میں گلشن میں دو حروف زیادہ ہیں تو یہ تجنیس مزیل ہے۔ تجنیس مضارع دو الفاظ صورت یکساں معنی مختلف، جن میں سے ایک حرف ہو مگر وہ مختلف حرف قریب المخرج ہونا ضروری ہے اور ہم قافیہ ہونا بھی شرط ہے تو اس کو تجنیس مضارع۔ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے، تو باک ہونا اور پاک ہونا یہ یہاں قریب المخرج جو ہے حرف مختلف ہے۔ نمبر 10 تجنیس لاحق، تجنیس لاحق دو الفاظ صورت یکساں معنی مختلف، جن کا صرف ایک حرف مختلف ہو اور قافیہ بھی نہ بدلے تو اس کو تجنیس لاحق کہا جاتا ہے۔ حسن ما گرچہ بہنگام کمال اچھا ہے، اس سے میرا ماہ خورشید جمال اچھا ہے، تو کمال اور جمال جو ہے یہ ہم قافیہ بھی ہیں اور صرف ایک حرف مختلف ہے تو اس کو تجنیس لاحق کہا جاتا ہے۔ نمبر 11 تجنیس قلب، دو الفاظ جو صورت کی ترتیب میں اور مطلب میں مختلف ہیں۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تمرنا اگر ایک بار ہوتا، تو کیا برا اور ایک بار یہ اس کی ترتیب کو اگر آپ اس میں سوچ کریں تو یہ تجنیس قلب ہے، ترتیب میں فرق موجود ہے۔ کیا برا میں اور ایک بار میں، ایک بار سے کیا برا بنتا ہے اور کیا برا سے ایک بار بن جائے گا تو اس کو تجنیس قلب کہا جاتا ہے۔ نمبر 12 اشتقاق، ایسے الفاظ اکٹھے استعمال کرنا جو ایک مادہ سے مشتق ہوں۔ اصل شہود و شاہد، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں، تو مشہود شاہد شہود
یہ الفاظ جو ہے ایک مادے سے مشتق ہیں۔ نمبر 13 شبہ اشتقاق، ایسے الفاظ جن میں لفظی مشابہت موجود ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے یہ ایک مادے سے مشتق ہیں مگر حقیقتاً وہ ایک مادے سے مشتق نہ ہوں تو اس کو شبہ اشتقاق کہا جاتا ہے۔ شب کے ذوق گفتگو سے تیرے دل بیتاب تھا، تیرے دل بیتاب تھا، شوخی وحشت سے افسانہ فسون میں خواب تھا۔ اب افسانہ اور فسون الگ الگ الفاظ ہیں اور ان کا مادہ بھی مختلف ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ان میں لفظی مشابہت کی وجہ سے یہ ایک مادے سے مشتق ہوں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ افسانہ اور فسون جو ہے ان کا مادہ مختلف ہے۔ 15 تکرار لفظی، شعر میں کسی لفظ کی تکرار کی جائے، چاہے یک کے بعد دیگرے ہوں یا لفظوں کے درمیان میں کوئی لفظ ہو تو ان کو تکرار لفظی کہا جاتا ہے۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں، تو یہ زار زار اور ہائے ہائے یہ تکرار لفظی ہے۔ 16 سجہ، سجہ متوازی، سجہ کے لفظی معنی ہے ایک کبوتر یا قمری کی آواز۔ ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہم آہنگ، ہم قافیہ ہوں، اگر ہم وزن نہ ہوں تو قافیے کے آخری حرف سے ملتے ہوں تو ان کو سجہ متوازی کہا جاتا ہے۔ کہیں حقیقت جان کا ہی مرض لکھیے، کہیں حقیقت جان کا ہی مرض لکھیے، کہیں مصیبت ناسازی دوا کہیے۔ اب یہاں اس شعر میں کہیں حقیقت جان کا ہی اور کہیں مصیبت ناسازی یا لکھیے اور کہیے یہ سجہ متوازی ہے، ہم آہنگ اور ہم قافیہ ہے۔ 17 نمبر پہ سجہ مترف، مترف بھی لوگ کہتے ہیں، سجہ مترف، ایسے الفاظ استعمال کرنا جو وزن میں مختلف ہوں مگر قافیہ کے آخری حرف سے ملتے ہوں تو ان کو سجہ مترف کہا جاتا ہے۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلندی مقام، آتش گل پہ قند کا ہے قوام، شیر کے تار کا ہے ریشہ نام، تو نام مقام اور قوام نام یہ ہم وزن نہیں مگر ہم قافیہ ضرور ہیں۔ 18 نمبر پہ سجہ متوازن، سجہ متوازن اسے صنعت موازنہ بھی کہا جاتا ہے۔ شعر کے دونوں مصروں کے آخری الفاظ وزن کے لحاظ سے موافق ہوتے ہیں مگر قافیے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی شکایت رنج گراں نیش لکھیے، کہیں حکایت صبر گریز پا کہیے، تو رنج گراں نیش اور صبر گریز پا یہ ہم وزن ہیں مگر ہم قافیہ نہیں ہیں تو ان کو سجہ متوازن کہا جاتا ہے۔ 19 نمبر پر ترسی ہے، ترسی یہ بھی سجہ نگاری کی ایک قسم ہے۔ اس میں شعر کے دونوں مصروں کے الفاظ ترتیب وار ایک دوسرے کے ہم وزن بھی ہوتے ہیں اور آخری حرف میں متفق بھی ہوتے ہیں تو ان کو ترسی کہا جاتا ہے۔ بخت ناساز نے چاہا کہ نہ دے مجھ کو اما، چرح کجباز نے چاہا کہ کرے مجھ کو ذلیل۔ اب بخت ناساز اور چرح کجباز جو ہے یا کہ نہ دے اور کہ کرے یہ سب الفاظ جو ہے ان میں وزن اور قافیہ موجود ہے۔ 20 نمبر پر ہے تسمیت، اسے مسمت بھی کہتے ہیں، یہ بھی سجہ نگاری کی ایک قسم ہے، ایک صورت ہے۔
تسمید کے لفظی معنی موتیوں سے آراستہ کرنا۔ شعر میں ایک مقرر قافیے کے علاوہ خوشنمائی کے لیے اور قافیوں کا اہتمام کیا جائے تو اس کو تسمید کہتے ہیں یا مسمت۔ جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیمروز، جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیمروز، آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ 21 نمبر پر ہے تصنیق الصفات، کسی ہم صفت موصوف ہستی کے اوصاف کا تذکرہ کرنا، اس کو تنقیص الصفات کہا جاتا ہے۔ اے شہنشاہ فلک منفرد بے مثل نظیر، اے جہاندار کرم شے و بے شب عدیل۔ 22 پہ سیاقت الاعداد، اشعار میں تعداد کا تذکرہ کرنا چاہیں اور ترتیب ہو یا نہ ہو تو ان کو سیاقت الاعداد کہا جاتا ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ 23 پہ تضمین اپنے اشعار میں کسی دوسرے شاعر کا کلام شامل کرنا، پہچان کے لیے اس حصے کو واوین میں بند کرنا، دونوں طرف واوین لگا کر بند کرنا، اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہیں جو معتقدی میر میں ہے، تو ان کو تضمین کہا جاتا ہے۔ 24 نمبر پر تلمیح ہے، اشعار میں حکایت، روایت، تاریخی شخصیت یا تاریخی واقعہ یا کوئی حدیث یا قرآن کا ذکر اشارتاً بیان کیا جائے تو ان کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی۔ 25 نمبر پر تلمیغ، ایسا شعر جس کا ایک مصرع ایک زبان سے تعلق رکھتا ہو اور دوسرا مصرع دوسری زبان سے تعلق رکھتا ہو تو اسے تلمیغ کہا جاتا ہے۔ اسے ملمع یا ذواللسانین بھی کہتے ہیں۔ دھوپ کی تابش، آنکھ کی گرمی، وقنا ربنا عذاب النار، یا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ایک مصرع ایک زبان کا، دوسرا مصرع دوسری زبان کا، اس کو تلمیع کہتے ہیں۔ 26 نمبر پر واسع الشفتین، واسع الشفتین جو ہے شعر میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے تلفظ سے ہونٹ نہ ملیں، ہونٹ ایک دوسرے سے نہ ملیں تو ان کو واسع الشفتین کہا جاتا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ واسع الشفتین کی مثال ہے۔ 27 نمبر پر واصل الشفتین، واصل الشفتین جو ہے شعر میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے تلفظ سے ہونٹ مل جائیں تو ان کو واصل الشفتین کہا جاتا ہے۔ زبان اہل زبان میں ہے مرگ خاموشی، یہ بات بزم میں روشن ہوئی زبانی شمع۔ اسی طرح واسع الشفتین اور واصل الشفتین کی دونوں کی مشترک مثال جو ہے اس شعر میں، تیرے خیال سے روح احتراز کرتی ہے، یہ جلوہ ریزی بادو بپر فشانی شمع۔ تو پہلا مصرع جو ہے یہ واسع الشفتین اور دوسرا واصل الشفتین کی مثال ہے۔ اسی طرح 29 نمبر پر رد العجز علی الصدر، رد العجز علی الصدر شعر کے پہلے مصرع کا حصہ صدر
اور دوسرا حصہ عروض کہلاتا ہے۔ دوسرے مصرے کا پہلا حصہ ابتدا اور دوسرا حصہ عجز کہلاتا ہے۔ جو لفظ دوسرے مصرے کے آخر میں آئے وہی لفظ پہلے مصرے کے آغاز میں ہو، یعنی جو لفظ شروع میں ہو وہی آخر میں آئے تو اس کو رد العجز علی الصدر کہا جاتا ہے۔ نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، شب فراق سے روزی جزا زیاد نہیں۔ اب پہلے مصرے میں بھی نہیں اور دوسرے مصرے کے آخر میں بھی نہیں، یہ رد العجز علی الصدر کہلاتا ہے۔ اسی طرح 30 نمبر پر رد العجز علی العروض۔ رد العجز علی العروض، جو لفظ شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں عجز ہو وہی پہلے مصرے کے آخر میں عروض ہو، یعنی ہر غزل کا مطلب یوں ہی ہوتا ہے کہ جو لفظ پہلے مصرے کے آخر میں ہے وہی دوسرے مصرے کے آخر میں ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی مطلع کے بغیر بھی مطلع ثانی میں بھی اس طرح ہوتا ہے، یا لوگ شعر لکھ لیتے ہیں مطلع نہ ہو لیکن ایسا ایک شعر ہو مفرد صورت میں تو اس میں بھی ہوتا ہے۔ اپنی ہستی کو سر عام سزا دیتا ہوں، میں محبت کے شرارے کو ہوا دیتا ہوں۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ اسی طرح 31 نمبر پر رد العجز علی الابتداء۔ رد العجز علی الابتداء، جو لفظ عجز میں آئے وہی ابتدا میں ہو، یعنی شعر کے دوسرے مصرے کا پہلا اور آخری لفظ ایک ہی ہو تو اس کو رد العجز علی الابتداء کہا جاتا ہے۔ گرمی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر، گرمی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی۔ تو اب دوسرے مصرے کا پہلا اور آخری لفظ جو ہے وہ کی ہے ایک ہے۔ اسی طرح 32 نمبر پر رد العجز علی الخشوع۔ رد العجز علی الخشوع، شعر کے دونوں مصروں کے درمیانی الفاظ کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اگر ایک لفظ پہلے مصرے کے درمیان میں ہے تو وہی دوسرے مصرے کے آخر میں ہو تو اس کو رد العجز علی الخشوع کہا جاتا ہے۔ ہم پکاریں اور کھلے یوں کون جائے، ہم پکاریں اور کھلے یوں کون جائے، یار کا دروازہ پائیں گھر کھلا۔ اب کھلے اور کھلا جو ہے تو اس کو رد العجز علی الخشوع، کھلے درمیان میں آیا ہے اور کھلا جو ہے آخر میں۔ 33 نمبر پر لزوم ما لا یلزم، ایسی چیز کو لازم رکھنا جو لازمی نہ ہو۔ قافیے میں آخری حرف سے پہلے کسی حرف کی تکرار کا لازم ہونا، ان کو لزوم ما لا یلزم کہا جاتا ہے۔ سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت، و ناگزیر الفت ہستی۔ سراپا رہن عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہو اور افسوس حاصل کا۔ بقدر ضرب ہے ساقی ہمارے تشنہ کامی بھی، جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا۔ تو حاصل اور ساحل لزوم ما لا یلزم۔ حذف 34 نمبر پر ہے حذف۔ لزوم ما لا یلزم کی طرح کسی ایک حرف یا زیادہ حروف کے عدم استعمال کو لازم کرنا، ان کو حذف کہا جاتا ہے۔ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، یعنی شعر میں حرف الف یا بے کہیں استعمال میں ہو۔ اس شعر میں یا اور بے کہیں استعمال نہیں ہوا ہے تو ان کو حذف کہا جاتا ہے۔ 35 نمبر پر ہے منقوص۔
منقوص یہ صنعت ہے، کسی شعر کا آخری لفظ کم کرنے سے وزن کسی دوسرے بحر میں بدل جائے تو ان کو منقوص کہا جاتا ہے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، حیابہ حیابہ ارم دیکھتے ہیں۔ اب اگر آخر میں جو ردیف ہیں اس کو کاٹ دیا جائے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے، حیابہ حیابہ ارم دیکھتے، تو اس طرح ٹھیک پڑھا جائے گا، تو اس کو منقوص کہتے ہیں۔ 36 نمبر پر ہے قطار البعیر۔ قطار البعیر، اس کا لفظی مطلب اونٹوں کی قطار، یعنی شعر کے پہلے مصرے کا جو آخری لفظ ہو وہی دوسرے مصرے کا پہلا لفظ ہو تو اس کو قطار البعیر کہا جاتا ہے۔ مجھ سے مت کہہ تو ہمیں کہتا تھا اپنی زندگی، زندگی سے بھی میرا جی ان دنوں بیزار ہے۔ 37 نمبر پر مدور جو ہے ایسا شعر یا مصرع جس کو 4 یا 8 اجزاء کی صورت میں ایک دائرہ بنا کر لکھا جائے اور جس طرف سے بھی پڑھنا چاہیں ممکن ہو اور وزن میں کوئی فرق بھی نہ پڑے تو اسے مدور کہتے ہیں یا تدویر بھی کہتے ہیں۔ الرعم دشمن شہید وفا ہوں، مبارک مبارک سلامت سلامت۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ثنائے معنوی پر بات ہوگی۔ یہ ثنائے لفظی کی مفصل بیان میں نے ریکارڈ کیا ہے۔ والسلام۔